دریا کا رخ بدل دیا۔ مولوی حکیم احمد دین نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے اپنی کچھ اراضی کی آبپاشی کے لیے ایک بڑا درہٹ والا کنواں لگوایا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں کنویں کے ارد گرد درخت بھی لگ گئے اور مکانات بھی تعمیر کر لیے۔ وہاں خوب چہل پہل اور آبادی ہو گئی۔ چند سالوں بعد ایک دفعہ اچانک موسم برسات میں دریا کا پانی میرے کنویں کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں عین کنویں کے نزدیک آن پہنچا۔ میرے مزارعین نے مکان گرا کر لکڑیاں محفوظ جگہ پر دور ہٹا لیں، درخت کاٹ لیے اور پانی اسی اثنا میں کنویں کی طرف تیزی سے بہتا چلا آ رہا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کنویں کی جنوبی دیوار سے پانی کی لہریں ٹکرانے لگیں۔ میں سخت پریشان ہوا کہ اب کنواں برباد ہو جائے گا اور بہت نقصان ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، حکیم جی فکر نہ کرو، تمہارے کنویں کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ پھر کمال شفقت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور علمی باتیں شروع ہو گئیں۔ دوپہر کا کھانا اپنے پاس بٹھا کر کھلایا اور فرمایا، حکیم صاحب کچھ دن ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ لیکن فکر مندی کے باعث میں رخصت حاصل کرنے کا اصرار کرتا رہا۔ چنانچہ رخصت حاصل کر کے شام کو گھر پہنچا۔ دریا کی موجیں پوری تندی کے ساتھ کنویں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گھبراہٹ میں نے عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ رات گئی ہوگی کہ میرا مزار مجھے تلاش کرتا ہوا وہاں آ نکلا اور کہنے لگا، حکیم صاحب مبارک ہو، دریا ہمارے کنویں سے دوسری جانب رخ کر گیا ہے۔ اگلی صبح جب میں نے جا کر دیکھا تو دریا کا رخ ایک ایسے دھارے میں بدل چکا تھا جو میرے کنویں سے فاصلے پر تھا۔ اسی طرح مرید کے حال پر نظر کرم سید امام علی شاہ گجو متا شریف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ گرمیوں کے ایام میں بارش زوروں پڑی۔ آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد والی جگہ میں مٹی ڈالنے کا کام مکمل ہو جائے گا تو پھر اس جگہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ تقریباً 3 ہفتہ تک آپ کی خدمت میں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران ان کا گاؤں بھی موسلا دھار بارشوں سے متاثر ہوا۔ سیلاب نے تباہی مچا دی اور گاؤں کے اکثر مکانات گر گئے۔ شاہ صاحب کا مکان بھی سیلاب کی زد میں آنے لگا۔ چنانچہ ان کا ایک عزیز حضرت کرما والا شریف اس غرض سے آیا کہ حضرت صاحب سے دعائے خیر بھی کرائی جائے اور شاہ صاحب کو بھی خطرہ سے آگاہ کر کے واپس گاؤں جانے کے لیے کہا جائے۔ شاہ صاحب نے ان سے باوقت ملاقات پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ ان کے بھائی نے جواب دیا، بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے گاؤں کے بہت سے مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور ہمارے مکانات بھی گر گئے ہیں۔ آپ گاؤں کو واپس چلیں تاکہ مکانات کی حفاظت اور درستی کا انتظام کیا جائے۔
شاہ صاحب یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے بھائی کو ہمراہ لے کر حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ ایک مکان کی چھت پر درخت کے سایہ میں آرام فرما رہے تھے۔ ان کو پریشان دیکھ کر دریافت فرمایا، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ شاہ صاحب نے بیٹھنے کے بعد عرض کیا کہ حضور، گاؤں میں ہمارے مکانات سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھائی آئے ہیں کہ واپس چلو تاکہ مکانات کا کچھ فکر کیا جائے۔ آپ علیہ الرحمہ نے ذرا سی خاموشی کے بعد فرمایا، پیر جی، آپ کا مکان تو نہیں گرا؟ اس پر ان کے بھائی نے کہا کہ واقعی دیواریں بیٹھ گئی تھیں، بس گرنے کے قریب تھا کہ میں ادھر دوڑا آیا ہوں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر 1.5 گز کا فاصلہ بنایا اور فرمایا، پیر جی، آپ کی باہر والی دیوار صرف اتنی سی گری ہے، باقی سب خیر ہے، فکر نہ کریں، اللہ کریم ہمیں زمین بھی دیں گے۔ پیر صاحب کے دل میں خیال آیا کہ ہم غریب آدمی ہیں، زمین کہاں سے لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دین ہی بہتر کر دے تو سب کائنات حاصل ہو گئی۔ آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا، پیر جی، ہم نے ذمہ دار بننا ہے، اللہ بہت کچھ دے گا، فکر نہ کریں، لیکن ابھی گاؤں نہیں جانا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو سیلاب کا خطرہ ٹل چکا تھا اور تھوڑے ہی دنوں میں مزروعہ زمین کے کچھ قطعات ان کو ارزاں قیمت پر مل گئے۔ یہ ہوتی ہے مرید کے حال پر نظر کرم، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک چور کی اصلاح۔ کرمو والا شریف میں گاؤں کے ذمہ داروں کا ایک بچہ قمر الدین نامی بچپن سے آپ کے پاس آتا جاتا تھا۔ آپ بھی اس سے محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ جب جوان ہوا تو ایک دن صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر سے باہر آیا۔ اس وقت حضور علیہ الرحمہ بھی باہر سے تشریف لا رہے تھے۔ قمر الدین نے ادب سے سلام عرض کیا۔ اس نے سر پر نئی لنگی باندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لنگی کہاں سے لی ہے؟ بڑی خوبصورت ہے۔ قمر الدین نے لنگی سر سے اتاری اور پیش کر دی۔ آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا، تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تم ہی رکھو اور یہ کسی کو نہ دینا۔ چلتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ دیکھنا کوئی ایسا ویسا کام نہ کرنا۔ قمر الدین نے کہا، جی نہیں۔ راستہ میں جو اس کو شرارت سوجھی، قریبی گاؤں ورک میں جا کر ایک گھر میں چوری کر لی اور زیور اور قیمتی پارچیات کی گٹھڑی باندھ کر سر پر رکھی اور بھاگ نکلا۔ گھر والے بھی جاگ اٹھے اور چور چور کا شور مچ گیا۔ گاؤں کے لوگ لاٹھیوں سے مسلح ہو کر گلی کے دونوں سروں پر کھڑے ہو گئے اور بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس وقت موت اسے سامنے نظر آنے لگی۔ یقین ہو گیا
کہ آج یہیں مارا جاؤں گا۔ اسی وقت حضرت صاحب علیہ الرحمہ یاد آئے اور حضور کی جانب خیال کر کے عرض کیا کہ حضور آج دستگیری فرمائیں اور موت کے منہ سے بچائیں۔ آئندہ کے لیے چوری سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ فی الفور اس کے کانوں میں آپ کی آواز آئی، گٹھڑی اور لنگی سر سے اتار کر فوراً پھینک دو۔ اس نے لنگی زمین پر پھینک دی۔ اتنے میں لوگ وہاں پہنچ گئے اور لنگی اور گٹھڑی پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں۔ قمر الدین ان کے بیچ میں سے کھسک آیا اور بھاگ کر کرمو والا شریف پہنچ گیا۔ صبح سویرے باہر نکلا تو اسی مقام پر حضور علیہ الرحمہ پھر اسے ملے۔ آپ تبسم فرما رہے تھے۔ قمر الدین کو دیکھ کر فرمایا کہ تم باز نہ آئے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کوئی ایسا ویسا کام نہ کرنا اور لنگی کسی کو نہ دینا؟ تم پھر دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ قمر الدین نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔